السلام علیکم ویورس، اشرف سر یوٹیوب چینل میں آج ہم دو موضوعات پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ایران کی تازہ ترین صورتحال اسرائیل کے ساتھ جنگ کے حوالے سے، اور دوسری 22 اپریل کا جو واقعہ ہوا پہلگام کا مقبوضہ کشمیر میں، اس کے بعد رونما ہونے والے حالات میں پاکستان نے کیا حاصل کیا اور انڈیا کی جھولی میں کیا پڑا۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں ایران پر، اور اس حوالے سے میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ اگر ہم ایران اور اسرائیل کی بات کریں اور دونوں کا کمپیریزن کریں فوجی طاقت کے حوالے سے یا معاشی وسائل کے حوالے سے یا عالمی تعلقات کے حوالے سے، تو ان دونوں میں کوئی میچ نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی اسرائیل جو ہے وہ ایک لمبے عرصے سے طاقت حاصل کر رہا ہے، امریکہ جیسی عالمی طاقتوں کی اس کو بھرپور حمایت حاصل رہی ہے، اور دیگر جو یورپ اور دیگر ممالک ہیں وہ بھی اسرائیل کو پوری طرح سے سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ اسلحہ، وسائل، پیسہ، دولت، ہر طریقے سے اسرائیل کو پالا گیا ہے ایک طرح سے۔ سو وہ ایک بدمست آپ اسے کہہ سکتے ہیں ایک بیل کی طرح سے ہے، اور ایک طاقتور جسے کہہ لیں کہ اینٹی کی شکل میں ہے اس ریجن میں یا اس مڈل ایسٹ میں، بلکہ پوری دنیا میں۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ اسرائیل کو آپ میچ نہیں کر سکتے ہیں ایران کے ساتھ۔ ایران اس کے مقابلے میں اکانومی کے لحاظ سے، وسائل کے اعتبار سے، جنگی وسائل کے لحاظ سے ایک کمزور ملک ہے، اور ایسی حالت میں جب اسرائیل نے 13 جون کو حملہ کیا ایران پر، تو اس حملے کے نتیجے میں جو ایک دنیا توقع کر رہی تھی کہ جس طرح سے اسرائیل نے پہلے حماس اور حزب اللہ کو اور پھر شام کو اور ہوتیز کو امریکہ کی مدد سے اس نے سب کو ڈسمینٹل کیا، اڑا کے رکھ دیا، شاید ایران کو بھی وہ ایک ناقابل آپ کہہ لیں تصور نقصان پہنچائے گا، رجیم چینج بھی ہو جائے گا، اور ایران کے جو ایٹمی یا دیگر جو اس کے دفاعی مراکز ہیں ان کو بھی اڑا کر رکھ دیا جائے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ ایران نے اپنے وسائل کو جس طرح سے جمع کر کے ایک حکمت سے اور ایک پلاننگ کے ساتھ اسرائیل کا جواب دیا، وہ ایک اپنی جگہ پر ایک بہت ہی حیران کن واقعہ ہے، اور پوری دنیا اس کے اوپر سرپرائزڈ ہے۔ ایران نے بلا شبہ کم وسائل کے باوجود اسرائیل کو نقصان پہنچایا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان 7-8 دن ہو گئے ہیں، 13 جون سے آج تک جنگ کا ماحول ہے، جنگ جاری ہے، ایک دوسرے پر حملے ہو رہے ہیں، اور ان حملوں میں اسرائیل نے تو جو نقصان کیا ہے سو کیا ہی ہے، بہت خوفناک اور بھیانک طریقے سے، اور بہت ہی برا ڈیمیج دیا ہے ایران کو، لیکن ایران نے بھی اپنی بساط کے مطابق اسرائیل کو ایک ٹکر دی ہے۔ اس ساری صورتحال کے بعد اب حالات یہ ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ایک اس مسئلے کے حل کی طرف بڑھنا شروع ہو گئی ہے، اور اس ساری صورتحال میں جو ایک پلس پوائنٹ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ امریکہ نے علل اعلان کھل کر اس جنگ میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونے کی کوشش نہیں کی، یا ایسا کام نہیں کیا، جس کی وجہ سے حالات میں کچھ ان کو بہتر رخ اختیار کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ تازہ ترین صورتحال جو سی وہ یہ ہے کہ روس نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ ثالثی کے لیے تیار ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان۔ اسی طریقے سے ایک اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ایران نے یہ کہا ہے، اس کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جنگ صرف اس وقت رکے گی جب اسرائیل کے جارحانہ حملے جون سے ہیں ان کو روکا جائے گا۔ پھر ایک اور ڈیولپمنٹ ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے، اسرائیل کے معاملات کے حوالے سے ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ اس وقت جنیوا میں ہیں، اور وہ تھوڑی دیر میں انگلینڈ، جرمنی اور فرانس کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کریں گے جنگ بندی پر، معاملات طے کرنے کے حوالے سے۔ اور ایک بار پھر ایران نے اسی بات کو رپیٹ کیا ہے کہ وہ اس ساری صورتحال میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور اسرائیل کو اپنے حملے روکنا پڑیں گے۔ امریکہ جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر اس حوالے سے ایک کوشش میں ہے کہ یہ جنگ جون سی ہے اس کو روک دیا جائے۔ صدر ٹرمپ اگرچہ خاصے اشتعال انگیز بیان بھی دے رہے ہیں اور بڑے اگریسو بیان بھی ان کے آئے ہیں، لیکن ان کے بیانات کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ اب وہ اس جنگ کو رکوانے کی لیے سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں۔ چین، روس، سعودی عرب، قطر، ترکی، پاکستان جیسے ملک ایران کی سپورٹ کر رہے ہیں، اسرائیل کو جنگ روکنے پر
آمادہ اور مجبور کرنے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ سلامتی کونسل کا بھی ایک دوبارہ اجلاس ہوگا، اس میں بھی یہ مسئلہ ڈیبیٹ جو سا اس کے اوپر بات ہوگی۔ تو اوور آل سچویشن جون سی وہ یہ ہے، جو حقائق ہیں، جو حقیقت ہے، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ان کی بنیاد پر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ آنے والے دن جون سے ہیں وہ اس جنگ کو ختم کرنے کی طرف جائیں گے، اور کوشش یہ کی جائے گی عالمی سطح پر کہ دونوں ملکوں کو برابری کی بنیاد پر جنگ بندی پہ آمادہ کر لیا جائے، اور اس کے بعد مڈل ایسٹ میں جو کشیدگی ہے اور جو کشیدہ صورتحال ہے اس کا کوئی پرامن حل تلاش کیا جائے۔ اور اس ساری صورتحال میں پاکستان کی جو قیادت ہے، وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے پاکستان کے ڈپلومیٹس ہیں، اور پاکستان کی فوجی قیادت ہر طرف سے اس مسئلے کے اوپر بہت ہی ایک ہوش مندانہ، بڑا مدبرانہ اور بڑا ایک آپ کہہ لیں جرأت مندانہ موقف اختیار کیا گیا ہے، اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اس مسئلے کو حل کرنے میں ایک بنیادی کردار ادا کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ابھی 2 دن پہلے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، اور اس ملاقات میں فیلڈ مارشل نے جو گفتگو کی ہے ان کے ساتھ ایران کے مسئلے پر، جو اس کے تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، وہ بڑی لاجیکل گفتگو ہے اور بڑی ساؤنڈ اور بڑی اسٹرانگ انہوں نے آرگومنٹس کے اوپر ان سے بات کی۔ اور ان کی گفتگو کے بعد، اس ملاقات کے بعد دیکھا یہ بھی جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جون سے ہیں ان کا لب و لہجہ ایران کے بارے میں پازیٹیولی چینج ہوا ہے، تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے۔ اس کے ساتھ ہی چونکہ ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہ بتاتے چلیں آپ کو کہ پچھلے 2 ماہ کے درمیان جو پہلگام کا واقعہ ہوا تھا، اور اس کو جس طرح سے انڈیا نے اپنے مقصد کے لیے، اپنے عزائم کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی، اور جس طرح سے انڈیا نے گھٹیا قسم کا پروپیگنڈا کیا، اور انڈیا کی سیاسی حکومت نے اور اس کے ڈپلومیٹس نے پاکستان کو کارنر کرنے کے لیے جو اندھا دھند، غلیظ اور ایک طرح کی آپ کہہ لیں کہ بہیمانہ، متکبرانہ کوششیں کی، وہ تمام کی تمام کوششیں ڈی فیوز ہوئیں، ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور پاکستان ود دا پیسج آف ٹائم عوامی سطح پر، سفارتی سطح پر، سیاسی سطح پر، فوجی سطح پر نہ صرف یہ ہے کہ عزت حاصل کی، پاکستان نے وقار حاصل کیا، دنیا میں پاکستان کا پرسیپشن ایک اچھے اور ایک ذمہ دار ملک کی طور پر کئی گنا آگے بڑھا، اوپر گیا، اور پاکستان کو عزت، رسپیکٹ اور وقار ملا۔ وجہ یہ تھی کہ انڈیا کے جھوٹے اور نیگیٹو پروپیگنڈے کے مقابلے میں پاکستان نے ایک مضبوط موقف کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ بات کی، اور جب لڑنے کا ٹائم آیا تو پاکستان نے پوری طاقت سے بنیان مرصوص جون سا ہے اس کی شکل میں جواب بھی دیا۔ انڈیا کو ہر میدان میں ناک آؤٹ ہونا پڑا ہے، اور اب انڈین جو قیادت ہے، انڈین حکومت جون سی ہے، وہ شرمندگی کی وجہ سے اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اور میں آپ کو آخری الفاظ میں آج کے ولاگ کے طور پر یہ بتاتا چلوں کہ کچھ بھی ہو جائے، اب جو حقائق ہیں وہ یہ ہے کہ جو مودی رجیم میں ہوا، اب اس کے نتیجے میں آخری جو انہوں نے کام کرنا تھا وہ کر لیا 7 اور 10 مئی کو، اور اس کا جواب بھی لے لیا۔ اب انڈین عوام مودی حکومت کو، بی جے پی کو دوبارہ ایکسیپٹ نہیں کرے گی، یہ ان کا جانے کا ٹائم آ گیا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اس حکومت نے یا اس پارٹی نے انڈیا کے اندر نفرت، تشدد اور ایک طرح کی مذہبی تنگ نظری اور جس طرح کا آپ کہہ لیں کہ شدت پسندی کو فروغ دیا ہے، انڈیا اگر آنے والے دنوں میں اس سے بچ جائے انڈیا کا معاشرہ، تو یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوگی انڈیا کے لیے۔ بہرحال یہ ہے صورتحال، لوزر ہے انڈیا، ایک بڑا لوزر ثابت ہوا ہے اپنے پالیسی، اپنی سوچ اور اپنی نیت کی وجہ سے، اور اس سارے کھیل میں اللہ نے پاکستان کو عزت بھی دی ہے، وقار بھی دی ہے، اور دنیا میں ایک ریپیوٹ اور ریسیپشن پاکستان کی جون سی ہے، اور پاکستان کا جو ایک پرسیپشن ہے اس میں بے تحاشا اضافہ کیا ہے۔ مزید گفتگو ہم اگلے ولاگ میں کریں گے، ابھی تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔